عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ دنیا حاصل کرنا برا کام نہیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا برا کام ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کا نام ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ چالاکی پھل ڈھونڈتی ہے اور نیک نیتی کو خود پھل لگتا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ فرمایا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم قرآن کو آنکھ سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ اللہ اتنی مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔